اگر مالک کائنات نے پوچھ لیا آنکھیں دی تھی، صحت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے عزت دی تھی، آبرو دی تھی، تجھے مال دیا تھا، اولاد دی تھی، شہرت دی تھی، دنیا میں عہدے دیے تھے، اور بندے تو نے جو مانگا میں نے دیا، آج میدان محشر میں سر پٹک کے دکھا دے، دیواروں میں سر مار کے دکھا دے، سجدے میں جا کے دکھا دے، رو رو کے دکھا دے، تیری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، خون نکلے گا، خون ختم ہو جائے گا، پیپ ختم نہیں، پیپ نکلے گی، ختم ہو جائے گی۔ الہ العالمین کیا بات ہے، آج کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا جب 5 مرتبہ کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب 5 مرتبہ تجھے بلانے پر میں بلاتا تھا تو نہیں مانتا تھا، آج 1 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ مجھے بلا، میں تیرے بلانے پر آج کوئی نہیں مانوں گا۔ چل علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا 1800 سال تک آسمان کی طرف خدا کے عرش کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ فرمایا بولتے بولتے انسان کی آواز گدے جیسی ہو جائے گی، 1800 سال بولتے بولتے گلا پھٹ جائے گا، رگیں پھٹ جائیں گی، رگوں میں سے خون نکلنا کب بند ہو جائے گا؟ 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے آواز لگے گی۔ میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، ناول نہیں پڑھ رہا میرے عزیزوں، کسی کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہا، کسی کا پڑھایا ہوا سبق نہیں پڑھ رہا، میں خدا کا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 1800 سال کے بعد آواز آئے گی قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں اس کے منہ پر مکہ مارو، ہتھوڑا مار کر اس کا منہ بند کر دو، آج مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، آج میں اللہ اللہ اس کا سننا گوارا ہی نہیں کرتا، پرے کرو سے یہاں سے۔ آج 1 مرتبہ میرے عزیزوں دکان پر بیٹھ کے کہ ربا، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی بندہ، کل 1800 سال تک رب رب کرے گا تو میرے عزیزوں کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا میرے بندے موت سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لے، موت سے پہلے پہلے کچھ اللہ اکبر آگے دے گیا، بینک میں دے رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، گلی کے عیسائی چوڑے کو دے رہا ہے، میونسپل کمیٹی میں دے رہا ہے، دکانوں کا کرایہ دے رہا ہے، اور بندے کچھ مجھے بھی تو دے کیا، کل تجھے دینے کی قدر پتہ لگے گی جب مالک کے کائنات تجھے دینے والوں کا اجر بتائے گا، دینے والوں کا اعزاز بتلائے گا، دینے والوں کا پروردگار عالم تجھے شان دکھائے گا، کہے گا الہ العالمین مجھے 1 مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، فاصدق واکن من الصالحین، پروردگار عالم نہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا، نہ مال کی دمڑی اپنے پاس رکھ کے دکھاؤں گا، جتنا مال ہوگا سارے کا سارا دے دوں گا۔ اللہ دوبارہ 70 سال کی زندگی دے دے، تیری کبریائی کی قسم میں ساری زندگی سجدے میں گزار کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کام تمام ہو گیا، کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ابرو نکل گئی، ہاتھ پھٹ گئی، آگ کے پاس کس کے تیرے اندر سے اللہ اکبر میرا عزیزو روح نکال رہا ہے، اور لوگوں یقین نہیں آتا مرنے کا، تو وہ کمرہ ادارے کے بانی مولانا محمد صدیق صاحب ربانی نور اللہ مرقدہ زندگی کے 50 ورے ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر سناتے رہے۔ جب جنازہ اس مین گیٹ سے باہر چلا گیا تو مجھے بتاؤ کہ ممبر پر بیٹھنے والے ختم ہو گئے، کوئی ایک نماز بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھی گئی ہو، ایک جمعہ پڑھاؤ جو بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھا گیا ہو، دکانیں کسی کی بند نہیں ہوتی، مکان کی قدر وعدہ نہیں لگتا، میرا عزیز وہ ریڈی والے کی ریڈی چلتی رہتی ہے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، آج تیری دکان پر بیٹا کھڑے ہونے کو تیار نہیں، تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، 4 بیٹے دکان پر بیٹھنے کے لیے جھگڑے کریں گے، سارے آ جائیں گے۔ ابھی جنازہ جنازگاہ کی طرف جا رہا ہوگا، ادھر میرے عزیزو 4 تکبیر نماز جنازہ، مولوی صاحب کہیں گے نیت کر لو جی، سارے میرے عزیزو کھڑے ہوں گے، اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آئے گا، اکثریت اس میں تیرے بیٹے بھی ہوں گے، تیرا ماما بھی ہوگا، تیرا تایا بھی ہوگا، تیرا بھانجا بھی ہوگا، تیرے رشتہ دار، تیرے داماد، تیرے بہنوئی بھی ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ میں نے ایسی رشتہ داری کا کیا کرنا جو رشتہ داری میرے پر اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تجھے دیکھ کے کہتے تھے حاجی صاحب کتنے چلے گئے سی، تسی نظر نہیں آئے، کہ پردیش چلے گئے سی، تھی کول چلے گئے سی۔ یہ وہی یار ہے جو جنازہ پڑھ کے میرے عزیز اتنی جلدی بھاگیں گے، یہ تجھے قبرستان کے اندر قبر کے اندر چھوڑنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ چل
سارے چھڑ کے چلے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے 2000 آدمی جاتا ہے, دفنانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں, 5واں آدمی آتا کوئی نہیں. اتنی تیرے سے بے وفائی کریں گے کہ تجھے قبر میں ڈالنے کے بعد یہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں تیری مٹی بھی نہیں ڈالیں گے کہ ان کے ہاتھوں پہ ڈسٹ نہ لگ جائے, جراثیم نہ لگ جائے. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, نیچے منہ کر کے کھڑے ہوں گے. تیرا بیٹا روئے گا, اندر بیٹی روئے گی, ادھر بیوی روئے گی. یہ ایسا وفادار ہے, یہ پھول پہ پھون سنے گا, ہنی آیا ہنی آیا. اس کی وفاداری کے لیے میں کیا کروں. یہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. ادھر جنازہ قبرستان کے اندر رکھا ہوگا, بڑا بیٹا فون کرے گا, اے روٹی آ گئی جی, آ گئی, بڑھیاں شروع کرا دو جی, بڑھیاں شروع کرا دو. اچھا بھی کی ہویا, او جی عورتیں رو رو کے تھک گئی ہیں نا, نیانے نے, چھوٹے چھوٹے بچے نے, کراؤ شروع کراؤ شروع. ابھی وہ اندر بڑا, ابھی اندر نہیں گیا, روٹی شروع کراؤ. پیر محل کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک کے آئے گا, سب سے بہترین پکوان سینٹر. یہ تیری پھپھی, یہ تیری مامی, یہ تیری خالہ, یہ تیری ماسی, یہ تیری بہن جو تیری چرپائی کو پکڑ کے کھینچ رہی تھی, سے دوپٹے جتی کا پتہ نہیں تھا, اور خدا سے شکوے کر کے کہہ رہی تھی اللہ اینو نہ لے کے جاندہ, مینو لے جاندہ, بال پھاڑ کے, اے اللہ میری عمر اینو کیوں نہیں لگ گئی, اے اللہ اینو تو نظر آیا, میں تینوں نظر کوئی نہیں. یہ اندر بیٹھ کے کہے گی تھانوں پتہ نہیں میں چول نہیں کھادی, میں شوگر دی مریض ہاں, میں نے ہوٹل تو روٹی منگا کے دو. کہاں غم. حضرات ایک ضرور اعلان سنیں, کل صبح 8:30 بجے فلاں مرحوم کے لیے جامع مسجد عثمانیہ میں قرآن خوانی کی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہر ایک کو پتہ ہے 8:30 بجے بلاوا, 11 بجے دعا ہے. میرے عزیزو خدا کی قسم 11:15 بجے سے پہلے کوئی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں آتا کہ پہلے جاؤں گا, مجھے گٹھلی کے اوپر درود شریف پڑھنا پڑے گا, کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا, مجھے سبارہ پڑھ کے تجھے یاد کرنا پڑے گا. میرے عزیزو اتنی جلدی آتا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے یار پانی تو ٹھنڈا رکھ لینا سی, تب نہیں پتہ لوکا نے آنا ہے. اللہ اکبر. پلیٹوں کی کھڑکڑ چلے گی, چاولوں میں چمچے چھڑکیں گے, اور چمچی نہیں, یہ اللہ اکبر. سگا جو تیرے سے ادھار لے کے کاروبار کرتا تھا, کو کہے گا بھتیجا چمچی کوئی نہیں ہے گی, کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا. یہ مولوی بدنصیب, اللہ جی اس کو معاف کر دو, اللہ جی اسے معاف کر, یہ بیچارہ مولوی لگا رہے گا, باقی کوئی نہیں کرتا. اثر کے بعد قرآن خوانی, اور نہیں شام پہ جائے گی, اسی گھر بھی جانا ہے, بچے چھڑ کے ہیں, پہلے ٹائم رکھو جی, پہلے ٹائم. پلازا تمہارا پیر محل کے اندر, مارٹ تمہارا پیر محل کے اندر, کپڑے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر, جوتے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر. ہم مہاجر ہو گئے, ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے. ہمارے ہاں میرا عزیزو اللہ اکبر یہ رواج ہے, باپ مر جائے تو ماں کے خاندان سے, ماموں کے گھر سے کفن کاٹھی آتی ہے, پہلی روٹی ان کے گھر سے آتی ہے. اس نامراد اولاد کا میں نے کیا کرنا. 3 لاکھ روپے بچہ مہینہ کماتا ہے, لیکن اس کی کمائی کا کیا فائدہ, وہ مامے کا انتظار کر رہے ہیں. 3000 روپے کا باپ کو کفن نہیں دے سکتا. 4 پیٹیاں گھر کے اندر پڑی ہیں, کھیس گھر کے اندر پڑے, کمبل میرے عزیزو دبئی کے پڑے, کمبل ایرانی کمبل گھر کے اندر پڑے. لیکن آج یہ اتنا بے بس ہے جو پنچایتوں کا فیصلہ کرایا کرتا تھا, آج اتنا بے بس ہے جو اپنے علاقے کا بڑا تھا, آج اتنا بے بس ہے یہ جانوروں کی طرف بھی گھورتا تھا تو جانور منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کا اتنا روب دبا ہوا کرتا تھا کہ بیٹی بھی ساوڑے سے, اور بچہ تو دوڑ ہی جاتا تھا, ابا آ گیا. بیوی تو ڈر کے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی, ماں بھی بات کرتے گھبراتی تھی, ابا بھی تیرے سامنے کچھ کہتا ہوا ڈرتا تھا, پتر چڑک نہ دوے. آج ایسا بے بس ہو کے پڑا, فرشتے نے تھپڑے مار کے خدا کی قسم لٹا دیا, پوٹی پیشاب نکلا پڑا ہے. آج تیرے 7 بچوں میں سے تیری کوئی پوٹی پیشاب دھونے کے لیے بھی تیار نہیں. تیری جو کپڑا تیرے دل سے اترا جوتیوں سے پرے کریں گے, اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں یقین آتا, مر کے دیکھ لے, ابھی تیرا جنازہ اندر پڑا ہوگا,
ہوگا جو جن کپڑوں میں تیری موت آئی وہ کپڑے دہلیز سے باہر پڑے ہوں گے، نہ بھائی پہننے کو تیار، نہ بیٹا پہننے کو تیار. جنازہ قبرستان کی طرف جائے گا، تیری سگی بیٹی ویپر مار کے تیرا اترا ہوا جوڑا اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گی. جس صابن سے تجھے غسل دیا جائے گا وہ صابن تیری بیوی استعمال نہیں کرے گی، تیری بیٹی استعمال نہیں کرے گی. جس لوٹے سے تیرے پہ پانی ڈالا جائے گا اللہ کی قسم تیرے گھر والے وہ لوٹا استنجے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. اتنی بے وفائی. جس چرپائی پر تیرا انتقال میرا انتقال ہوگا اس چرپائی پر میری سگی بھی لیٹنے کے لیے تیار نہیں، میری امی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، میرا ابا بھی ہاتھ توڑ کے چلا گیا. جس چرپائی پہ بیٹا مرا وہ چرپائی بھی گھر سے باہر، وہ بستر بھی گھر سے باہر، جس پیالے جس گلاس میں وہ بھی تھیلی میں باندھ کے. اللہ فرمائیں گے اس کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ سے پتر دعا. اتنی بے وفائی کے دعا کے لیے بھی مسجد کے اندر بلایا گیا کہ مولوی صاحب دعا کر دو. اللہ اکبر. ہماری اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دو. بتاؤ کون کتنی مرتبہ قبرستان گیا؟ کوئی جمعے کے جمعے گیا، کوئی روزانہ. تو سال ہو گیا قبرستان کے اندر پڑے ہوئے، 4 بیٹوں کو ماں کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ملی. او بھائی کوئی اللہ نے عقل نہیں دی میرے چاند؟ ان 4 دنوں کے اندر اللہ کی قسم میں نے 2 ٹرالر کے اور ایک کوچ کا ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا. توبہ توبہ توبہ. جو ڈرائیور 4 گھنٹے بعد کہتا تھا مولوی صاحب کہیں ریسٹ ایریے پہ 10 منٹ بعد 10 منٹ وہاں کھلان دو. 19 گھنٹے پرسوں 19 گھنٹے ٹنڈو الیار حیدرآباد سے 30 کلومیٹر دور. پرسوں رات میں 2 بجے وہاں دعا سے فارغ ہوا. اس سے 1 دن پہلے کراچی میں، اس سے 1 دن پہلے سکر میں 4 دن میں 3 صوبے ہو کے آ گیا. میرے عزیزو 19 گھنٹے اللہ کی قسم گاڑی چلاتا رہا. وہ میں نے کہا سو جا. کمولی صاحب چہرے میں نے ایسے پچ کے دیکھے میری نیند اڑ گئی. وہ ٹنڈو الیار سے 19 گھنٹے رات 2 بجے چلا. اگلے دن 5:30 بجے ہم پسرور پہنچے، ہلووال نارووال کے پاس کل پہنچے. اللہ کی قسم نہ مجھ سے تقریر ہوئی نہ ڈرائیور کو نیند آئی. کہنے مولوی صاحب 80 بھی روڈ تے پہ گئے تھے، ساڈا کی بنے گا؟ اگلا پچھلا کوئی نہیں. اللہ اکبر. گاڑیاں نہیں اوپر، مرد مرنے والے زخمی نیچے آئے کر رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی نہیں. پچھلے دنوں میں پنڈی سے میرے عزیزوں بیان کر کے آ رہا، ایک زوم کر کے میرے عزیزوں گاڑیوں گزری، ڈونگے بونگے زوم کر کے گزری اور میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری گاڑی ٹرالے کے نیچے ہی چلی گئی. اللہ اکبر. وہ اتنے بچوں کی سسکیاں رونا. میرے عزیز اللہ کی قسم موت روزانہ اپنا چہرہ دکھا کے جاتی ہے. یہ کیسا ہے؟ 20 سال کے بعد کہتا دیکھا لگتا ہے موت کو روزانہ دیکھتا ہے، پھر بھی موت سے واقف کوئی نہیں. موت نہ آتی خدا پاک کی قسم نہیں آتی تو سارے نبیوں کے سردار پر نہ آتی. جب صحابہ حضور کی تدفین کے بعد اللہ اکبر حجرہ عائشہ سے باہر آئے، سامنے تو مکان تھا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا. بیٹیاں ہی ہوتی ہیں میرے عزیزو. اس بیٹی کو قرار نہ آیا. نبی کی لختے جگر بدعت ملنی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی امی فاطمہ، علی کی گھر والی فاطمہ، خدیجہ کی لختے جگر محمد عربی کی نور نظر فاطمہ. عرش والے بھی حیا کریں، فرش والے بھی حیا کریں. وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل پوچھ کے آئے، وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل بھی آ کر حیا کرے، باہر کھڑا ہو گلندر آنے کی اجازت مانگے. رب کعبہ کی قسم وہ فاطمہ پردے کو کھڑی لا رہی ہے. حضرت انس گزرے، کہنے لگی ویر انس ادھر آ. بلال گزرے، بھائی بلال ادھر آ. حضرت ابو ہریرہ گزرے، چچا ابو ہریرہ ادھر آ. تو 24 گھنٹے در نبوت پہ پڑا رہتا تھا. ابو ہریرہ تو گھر نہیں جاتا تھا، 24 گھنٹے پانی نہیں پیتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، تو ہر وقت پڑا رہتا تھا. ابو ہریرہ تو کو کلیجہ کہاں سے لے کے آیا، وہ دل کہاں سے لے کے آیا کہ اپنے سامنے اپنے اللہ اکبر اپنے سامنے اپنے پیشوا رہنما سارے نبیوں کے سردار کی قبر پہ مٹی ڈال کے آ گیا. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے دکھایا. حضرت علی کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جناب نبی علیہ السلام کی جدائی میں سیدہ فاطمہ نے 6 مہینے میں کبھی ہنس کے ہی نہیں دیکھا. اتنی سی انی جی فکر کر لے اگر اتنی سی
کہ بس میں نے جانا ہے، روزانہ مراقبہ کرو. آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، وہ ملک الموت آ گیا. آنکھیں بند ہوئی، میں نے یہاں درد ہو گیا. آنکھیں بند ہوئی، ملک الموت نے آ کے اپنا چہرہ دکھایا اور میں نے کروٹ لبل لی. میں نے کہا بیوی نے کہا کی ہویا؟ اللہ اکبر. ملک الموت کہنے لگا لے ہویا نہیں، ہون والا ہے. ہویا نہیں، ہون والا ہے. یہی ہے نا تو لڑ لڑ کے میکے جایا کرتی تھی، یہی ہے نا جو کپڑوں کی سلائی پہ لڑی، یہی ہے نا جو اللہ اکبر عیدی پہ لڑی، یہی ہے نا اللہ اکبر جتی نہیں آئی لڑی. اب تو روئے گی، سر پٹک پٹک کے روئے گی، عورتوں کے گلے لگ لگ کے روئے گی، دیواروں میں سر مار مار کے روئے گی. دنیا تجھے جھلی کہے گی، دنیا تجھے پاگل کہے گی. وہ گیا وہ گیا. اللہ اکبر. وہ سے کھڑی ہو کے قیامت کی صبح تک انتظار کر. رب اکبر کی قسم، جانے والا کبھی واپس کوئی نہیں آیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. غیب پر ایمان مرنا ہے. آنکھیں بند کر کے روزانہ رات کو اوہو یہ ملک الموت آ گئے، یا کہ میری سنگی مروڑ دی، میری روح نکلی، میری رال ٹپکی. وہ بیٹی دوڑتی آئی، جزاک اللہ. وہ بیٹی دوڑتی آئی، ابو ابو اکھا کھول، ابو اکھا کھول. ابو جی بولدا کیوں نہیں؟ ابو جی ویکھدا کوئی نہیں. ابو کہتا ہے ملک الموت نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا. ملک الموت چھوٹی سی بچی کی طرز کا، مجھے بولنے تو دے، جواب تو دینے دے. جوان بیوی کی طرز کا. اللہ اکبر. وہ میری بڈھڑی مائی کہندی ہائے ہائے کی ہو گیا، اس پر تو طرز کھا لے. ایک مرتبہ تو ماں کے ساتھ بولنے دے. ماتھا چوم چوم کے ابا کہہ رہا یار تو تے میری کمر ہی توڑ کے چلا گیا، یار تو تے ہنسدا ویڑا گھر اجاڑ کے چلا گیا، تیرے بعد میرا سارا کون بنوں گا؟ فرشتے سے کہا مجھے آنکھ کھول کے باپ کو دیکھنے دے. فرشتہ کہتا خبردار. اللہ اکبر. میں تجھے آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ایک ٹانگ میری ہے، ایک میری سیدھی. میں کہ فرشتہ سیدھے تو لے نکھا. خبردار. ایسے حکم ہوا میں تجھے لے کے جاؤں گا. روٹی کا لقمہ منہ میں نے کہا مجھے چبانے تو دیکھا. خبردار. مجھے حکم ہے کہ سجی طرح لقمہ ہے، بغنچی دبو لینا. میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا. میں نے کہا پینے کی اجازت دے. کہتا خبردار. ایک گھونٹ پینے کی اجازت تھی، دوسرا گلاس میں اجازت کوئی نہیں. کس چیز پر میرے عزیزو بے فکر ہو کے بیٹھے، کس چیز پر اترا کے بیٹھے؟ یہ کیڑوں نے کھانا ہے. اگر ایمان کی حالت نہیں گئی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کیڑے خدا کی قسم ہڈیاں نکال کے باہر پھینک کے رکھ دیں گے. روٹی پر سے ہم دانتوں سے گوشت اتارتے ہیں، کے رکھ دے گا، ہماری کھالیں اتار کے رکھ دے گا. یہ قبر جب بیچے گی اپنا آپ دکھائے گی. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے